السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیز دوستو، امید ہے آپ حضرات خیریت سے ہوں گے۔ میرے محترم، اللہ کی جو معرفت ہوتی ہے وہ بہت ہی اہم ہوا کرتی ہے۔ جب تک اللہ کی معرفت نہ ہو، پہچان نہ ہو، تب تک بندہ اللہ کے حکموں کو پورا کرنے میں پشو پیش کرتا ہے، آگے پیچھے کرتا ہے، اور جب اللہ کی پہچان ہو جاتی ہے تو پھر اپنی جان مال لگانے کے لیے تیار ہو جاتا ہے۔ اسی کے متعلق ایک واقعہ ہے، اس واقعے کے ذریعے سے آپ سمجھ لیں تو اچھے انداز میں سمجھ میں آئے گا۔ واقعہ ایک ڈاکٹر کا ہے کہ ایک ڈاکٹر کسی ہاسپٹل میں خدمت کرتا تھا، پریکٹس کرتا تھا۔ رات کا وقت ہے، ایک پیشنٹ کو، ایک مریض کو لایا جاتا ہے اس کے پاس۔ اس پیشنٹ کا ایکسیڈنٹ ہو چکا تھا، سر پر چوٹ لگی تھی، بہت ہی گہری چوٹ تھی جس کی وجہ سے خون بہہ رہا تھا، اور بہت ہی جلد اس کا آپریشن کرنا ضروری تھا۔ جب اس پیشنٹ کو، مریض کو ہاسپٹل میں داخل کیا گیا تو اس ڈاکٹر نے کہا سب سے پہلے آپ اس کی فیس ادا کریں، تب ہم اس کو ہاتھ لگائیں گے۔ اس لیے کہ کچھ ڈاکٹر ایسے بھی ہوتے ہیں میرے محترم، جو مریض کے جان سے زیادہ اس کو اپنی جیب بھرنے کی فکر ہوتی ہے۔ یہ نہیں سوچتے کہ پہلے مریض بچ جائے، پیسے تو کبھی بھی وصولا جا سکتا ہے۔ لیکن کچھ ماڈرن ڈاکو ایسے ہیں، ڈاکٹرز، جو لوگوں کو ماڈرنی طور سے لوٹتے ہیں۔ انہی میں سے ایک وہ ڈاکٹر بھی تھا۔ اس نے کہا صاف طور پر کہ جب تک آپ فیس ادا نہیں کریں گے تب تک ہم ہاتھ نہیں لگا سکتے۔ اب ان کو جن لوگوں نے لے گیا تھا وہاں، جو لوگ اس پیشنٹ کو، مریض کو وہاں لے گئے تھے، وہ انجان تھے، اور کوئی خاص رشتہ دار یا دوست اس مریض کے ساتھ نہیں تھا۔ پھر بھی ان لوگوں نے ہمت کر کے کہا کہ ڈاکٹر صاحب آپ اس کا علاج کریں، ہم اس کی فیس ادا کر لیں گے، اس کی ذمہ داری ہم لوگ لیتے ہیں۔ لیکن کسی کی نہیں سنی۔ ڈاکٹر نے کہا کہ جب تک اس کی فیس ادا نہیں کیا جاتا تب تک ہم ہاتھ نہیں لگائیں گے، اور یہ کہہ کر ڈاکٹر وہاں سے، ہاسپٹل سے اپنے گھر کو چلا گیا۔ رات کا وقت تھا، اس کی ڈیوٹی ختم ہونے جا رہی تھی۔ بہرحال گھر پہنچا، وہ ہاتھ دھونے کے بعد بیوی نے کہا کہ بیٹا شام کو ہی نکلا ہے اور ابھی تک گھر واپس نہیں آیا، مجھے تو ڈر لگ رہا ہے، کہاں ہے، کس حالت میں ہے، کیوں نہیں گھر واپس آیا، اتنی رات ہو چکی ہے۔ تو ڈاکٹر صاحب نے ان کے جو خاص دوست تھے وہاں ادھر ادھر فون لگایا، پوچھا، سب نے انکار کر دیا کہ یہاں نہیں آیا ہے، اور نہ ہمارے ساتھ کہیں وہ گیا تھا۔ اب وہ اپنے بچے کو تلاش کرنے کے لیے نکل گیا، لوگوں سے پوچھ رہا ہے، ادھر سے ادھر، روڈوں میں، بازاروں میں، تلاش کرتے 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 ایک جگہ پر اس کو معلوم ہوا کہ ایک لڑکے کا اس جگہ ایکسیڈنٹ ہوا تھا، اس کو ہاسپٹل میں داخل کیا گیا۔ پھر معلوم کرتے کرتے ہاسپٹل، یہاں وہاں، دوڑتے دوڑتے، پھر اس کے دل میں ایک بات آتی ہے کہ کہیں وہ لڑکا، وہ پیشنٹ کہیں میرا بچہ تو نہ تھا۔ سوچ کر دیکھیے، اس ڈاکٹر نے اس کی شکل تک بھی نہیں دیکھی اس وقت، کہ جب تک پیسے نہ ادا کیا جائے، فیس نہ رکھا جائے، انتظام نہ کیا جائے، تب تک ہم اس کو ہاتھ نہیں لگائیں گے۔ کم از کم ڈاکٹر دیکھ تو بھی لیتا یہ کون ہے۔ ڈاکٹر جیسے ہی ہاسپٹل سے نکلا گھر کے لیے، تھوڑی دیر کے بعد بچہ دم توڑ دیا، اس لیے کہ اس کو گہری چوٹ تھی سر کے اندر، سر کا جو ہے رگ وہ پھٹ چکا تھا، خون بہت سارا بہہ گیا تھا۔ اب یہ تلاش کرتا 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 پھر اس کو معلوم ہوتا ہے کہ جس ہاسپٹل میں آپ خدمت کرتے ہیں، پریکٹس کرتے ہیں، علاج کرتے ہیں، وہیں آپ کا بیٹا دم توڑ چکا ہے۔ یہ دوڑتا ہوا، بھاگتا ہوا، ہانپتا ہوا ہاسپٹل جاتا ہے، جب کپڑا ہٹا کر دیکھتا ہے تو اسی کا بچہ۔ لیکن اب دیکھنے سے کوئی فائدہ نہیں، اس لیے کہ بچہ دم توڑ چکا ہے۔ اب یہ اپنے اندر ہی اندر گھٹ رہا ہے، چڑ رہا ہے اپنے آپ پر، اپنی عادت پر، کاش میں اس بچے کا آپریشن کر دیا ہوتا، کوئی اجنبی سمجھ کر ہی، تو یہ بچہ بچ جاتا، آج میں بچے سے محروم نہیں ہوتا۔
اب دھاڑے مار کر رو رہا ہے، بلک رہا ہے، تڑپ رہا ہے، اور اپنی زبان سے کہہ رہا ہے کہ کاش اگر مجھے معلوم ہوتا کہ میرا بیٹا ہے اس حالت میں اور یہ بچ سکتا ہے تو اپنی پوری زندگی کی کمائی میں داؤ پر لگا دیتا اور اپنے بچے کو بچا لیتا۔ لیکن صد افسوس، اب اس بچے کو میں کبھی پا نہیں سکتا، اس لیے کہ یہ دنیا سے جا چکا ہے، اس کی روح نکل چکی ہے۔ اب ایک وقت یہ آیا کہ اب پوری زندگی کی کمائی بھی داؤ پر لگانے کے لیے تیار ہے کہ اگر میں اپنے بچے کو بچا سکتا تو اپنی پوری زندگی کی کمائی بھی میں لگا دیتا اس کو بچانے کے پیچھے۔ یہ کب ہوا؟ جب اس کو پتہ چلا کہ یہ مریض، یہ پیشنٹ میرا لڑکا ہے، اور جب تک اس کو معلوم نہیں تھا تو یہ رٹ رہا تھا کہ جب تک اس کی فیس ادا نہ کر دیا جائے تب تک ہم اس کو ہاتھ نہیں لگائیں گے۔ میرے محترم، اب افسوس کرنے سے کیا فائدہ، بیٹا کھو چکا تھا وہ۔ یہی ہوتی ہے معرفت اور پہچان۔ پہچاننے سے پہلے فیس کی ادائیگی کا ضد کر رہا تھا، اور جب پہچان ہوئی تو اب اپنی پوری زندگی کی کمائی لگانے کے لیے تیار تھا، پوری جائیداد لگانے کے لیے تیار تھا، مگر اب ہاتھ سے تیر نکل چکا تھا۔ میرے محترم، آج ہم اللہ کی معرفت سے خالی ہے، ہمارا دل، ہم اللہ کے پہچان سے خالی ہیں۔ اس وجہ سے اللہ کے حکموں پر چلنا، اللہ کے لیے قربانی دینا ہمارے لیے مشکل ہے۔ جب تک ہم اپنے رب کو نہیں پہچانیں گے، اللہ کی قدرت کو نہیں پہچانیں گے، اللہ ہمارے رب ہیں کتنے بڑے، کتنے بڑے رب ہیں ہمارے، کیسی اس کی شان ہے، کتنی قادر مطلق ہیں وہ، تب تک میرے محترم اللہ کے لیے قربانی دینا مشکل، اللہ کے حکموں پر چلنا مشکل ہے۔ بوجھ سمجھتے ہیں ہم عبادت کو۔ آج کتنے ہی ایسے بندے ہیں جو اللہ کے حکموں کو ایسے ہی چھوڑ دیتے ہیں اور دنیا کا مشکل سے مشکل کام کرنے کے لیے تیار ہو جاتا ہے۔ اگر ہم اللہ کو پہچان لیں، اللہ کی معرفت ہمارے دل میں پیدا ہو جائے، تو پھر ہمارے لیے جان کی، مال کی قربانی دینا، وقت کی قربانی دینا، آرام و راحت کو چھوڑنا، گرم گرم بستر کو چھوڑنا، میٹھی میٹھی نیند سے اٹھ جانا، یہ سب ہمارے لیے آسان ہو جائے گا۔ کب؟ جب ہم اللہ کو پہچان لیں، اللہ کی معرفت ہمارے دل میں پیدا ہو جائے، اللہ کے پہچان کا نور ہمارے دل میں پیدا ہو جائے، اللہ کی ذات کے نور سے ہمارا دل منور ہو جائے، تب سارے چیزیں آسان، مشغولیت کے وقت میں بھی ہمارے لیے وقت نکالنا آسان ہو جائے گا۔ اس لیے میرے محترم، اللہ کو پہچاننے کی کوشش کریں، اللہ کی معرفت کو حاصل کریں، ہمارے لیے سارے احکام کو پورا کرنا آسان ہو جائے گا۔ اسلام کا ہر حکم ہم اپنے لیے نعمت سمجھیں گے۔ اللہ سے دعا کریں، اللہ ہمیں ان باتوں پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اور اخیر میں آپ لوگوں سے التجا ہے کہ اگر واقعہ اچھا لگا ہو، بات اچھی لگی ہو، تو اس چینل کو ضرور سبسکرائب کریں اور شیئر کریں اور اس پر عمل کرنے کی کوشش کریں۔ اللہ ہم سب کی عبادتوں کو قبول فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔